بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائٹ فار بلائنڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میرے چینل پر سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اس چینل کا مقصد سب دوستوں خصوصاً نابینا افراد کی تعلیم میں مدد کرنا ہے اور ان کے لیے سلیبس کی فراہمی کو آسان بنانا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تعلیمی اور معلوماتی ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسلامیات لازمی کا موضوعاتی مطالعہ کریں گے جو کہ جماعت نام کے طلبہ اور طالبات کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے جس کا موضوع ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصارف کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ سوال نمبر 1، زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کیجیے۔ یا زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن مجید نے کیا وعید سنائی؟ جواب: زکوٰۃ کا مفہوم: زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک ہونا، بڑھنا، نشو و نما پانا، اور شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لیے نکالے جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی عبادت ہے کہ ہر صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لیے نکالے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اتنا اجر و انعام دیتا ہے جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس عبادت کو زکوٰۃ یعنی پاک کرنے اور بڑھانے والا عمل کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت: زکوٰۃ کی فرضیت کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کس کس چیز پر فرض ہے اور زکوٰۃ کا حساب اور شرح کیا ہے۔ نصاب و شرح زکوٰۃ: نصاب سے مراد مال کا وہ کم از کم اندازہ ہے جو زکوٰۃ کے قابل وصول ہونے کے لیے شریعت میں مقرر ہے۔ جو مال نصاب میں کم ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں، یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر نقدی یا سامان تجارت اپنی حاجات ضرورت سے زائد و فارغ ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس کا 40واں حصہ یا 2.5% بطور زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ زرعی پیداوار پر زکوٰۃ: زمین کی پیداوار تھوڑی ہو یا بہت، جو ہی فصل تیار ہو جائے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ نہری اور چاہی زمین سے 20واں اور بارانی زمین سے 10واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اسے عشر کہتے ہیں۔ اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں۔ زمین کی ہر پیداوار میں عشر واجب ہے، خواہ ذخیرہ ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ جانوروں پر زکوٰۃ: مویشیوں اور جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ بھیڑ بکریوں کا نصاب کم از کم 40 زکوٰۃ ایک بھیڑ یا بکری، بھینسوں اور گایوں کا کم از کم 30 اور اونٹوں کا کم از کم 5 مقرر ہے۔ 30 گائے بھینسوں میں گائے یا بھینس کا ایک بچہ جو پورے 1 سال کا ہو دینا ہوگا۔ 5 اونٹوں پر ایک بکری واجب ہے۔ زکوٰۃ کی عدم فرضیت: گھر کے استعمال کی اشیاء مثلاً کپڑے، فرنیچر، سواری کے جانور، سائیکل، موٹر، اوزار، ہتھیار، ذاتی کتب خانہ اور رہن شدہ جائیداد پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دیوانے اور بچے پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ وہ شخص جس پر اتنا ہو کہ اس کے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب جتنا مال باقی نہ رہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں۔ سوال نمبر 2، زکوٰۃ کی اہمیت پر نوٹ لکھیے۔ جواب: زکوٰۃ کی اہمیت:
دنیا میں کوئی مذہب نہیں جس نے محتاجوں کی اعانت اور انسانیت کی خدمت کی تلقین نہ کی ہو اور اسے عبادت کا لازمی جزو قرار نہ دیا ہو، لیکن یہ خصوصیت صرف اسلام کو حاصل ہے کہ وہ اتنے ہی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ہر صاحب استطاعت پر ایک خاص حصہ مقرر کیا جو اسے اپنی تمام آمدنی کا حساب کر کے سال بسال لازماً ادا کرنا چاہیے، اور پھر اسے اتنی اہمیت دی کہ اعمال میں نماز کے بعد اس کا درجہ مقرر ہوا۔ قرآن نے ہر جگہ دونوں عملوں کا ایک ساتھ ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی کہ کسی جماعت کی اسلامی زندگی کی سب سے پہلی شناخت یہی دو عمل ہیں، یعنی نماز اور زکوٰۃ۔ اگر کوئی جماعت انہیں عملاً ترک کر دے گی تو اس کا شمار مسلمانوں میں نہ ہوگا، گویا نماز خدا کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان کو اسلام سے خروج اور ارتداد کے حامی سمجھا اور اعلان فرمایا کہ یہ لوگ دور رسالت میں زکوٰۃ دیتے تھے، اگر اس میں سے بکری کا ایک بچہ بھی روکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر کو ٹوکا اور فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے بھلا کیوں کر جہاد کر سکتے ہیں جو کلمہ کے قائل ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ سن کر اپنے آہنی عزم کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا، واللہ لا قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ۔ ترجمہ: خدا کی قسم جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کریں گے میں ان کے خلاف لازماً جنگ کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے، ہم کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی نہیں۔ سوال نمبر 3، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیجیے۔ جواب: مصارف زکوٰۃ، مصارف مصرف کی جمع ہے جس کے معنی مد اور خرچ کرنے کی جگہ ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے زکوٰۃ کے مصارف خود گنوائے ہیں۔ قرآن کے مطابق زکوٰۃ کے مصارف مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، فقراء۔ فقیر سے مراد وہ عورت اور مرد ہے جو اپنی گزر اوقات کے لیے دوسروں کی مدد اور تعاون کا محتاج ہو۔ نمبر 2، مساکین۔ اس سے مراد وہ شریف غرباء ہیں جو بیچارے نہایت ہی خستہ حال ہوں لیکن شرم کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ نمبر 3، عاملین زکوٰۃ۔ ان سے مراد زکوٰۃ جمع کرنے والے سرکاری ملازم ہیں۔ نمبر 4، مؤلفۃ القلوب۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی تالیف قلب یعنی دلجوئی مطلوب ہو۔ اسلام کے مفاد میں ان کو ہموار کرنا اور مخالفت کے جوش کو ٹھنڈا کرنا پیش نظر ہو۔ نمبر 5، رقاب۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوں اور مالکوں کو رقم ادا کر کے آزاد ہونا چاہتے ہوں۔ نمبر 6، غارمین۔ ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں اور قرض ادا نہ کر سکتے ہوں۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ۔ اس سے مراد راہ خدا میں جہاد و اشاعت تبلیغ اسلام ہے۔ نمبر 8، ابن السبیل یعنی مسافر۔ مسافر خواہ اپنے گھر میں خوشحال ہو لیکن حالت سفر میں محتاج ہو سکتا ہے۔ نمبر 9، جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ نمبر 1، اپنے بیٹے، بیٹی یا ان کی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد بھی اپنے باپ، دادا یا نانا وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ نمبر 2، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ نمبر 3، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔
سوال نمبر 4، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن مجید نے کیا وعید سنائی ہے؟ یا زکوٰۃ کے مذہبی اور سماجی اہمیت بیان کیجیے۔ جواب: زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام۔ زکوٰۃ وہ فریضہ ہے جس کی عدم ادائیگی سے ابدی زندگی ناکام اور ہولناک ہو کر رہ سکتی ہے، جس کا اندازہ ان آیات قرآنی سے ہو سکتا ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ ترجمہ: اور جو لوگ غایتِ حرص سے سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے جو اس روز واقع ہوگی، جب اس یعنی سونے اور چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو، ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر رکھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔